مزید ایک اپنے یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس یہ کہہ بیٹھے سوچ لے کہ ہو گیا اتنا میں کامیاب، قابو میرا چل گیا نا، میری بات چل گئی ہے، میں نے خواہش کی تھی میری خواہش پوری ہو گئی، نہیں ہم حلوہ نہیں کھائیں گے، سمجھ میں پھر چھوڑ۔ تو میں نے کہا کہ دراصل یہ مغلوبیت کی بات ہے، مغلوبیت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ کس طرح سے کنٹرول کر رہی ہے، اس طرح کہ اگر آپ یعنی جو مشاہدہ رب کے اندر ہر وقت رہتے ہوں، آپ کو تو صحیح طور پر اگر مغلوبیت کی حالت ہوتی نہ کبھی ہنستے، نہ کبھی کھانا کھاتے، نہ کبھی سوتے۔ آپ نے خود فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو تعلمون ما اعلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اگر وہ جانتے جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تو تمہارا ہنسنا بس تھوڑا ہی سا رہ جائے، ولبکیتم کثیرا، تو تم خوب رویا کرو، وترکتم نساءکم علی الفروشات، اور تم بیویوں کے پاس جاؤ ہی نہیں، بستروں میں پڑا چھوڑ دو ان کو، ولخرجتم الی الصعداء، تم پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، یعنی جن باتوں کو میں جانتا ہوں اگر تم کو اس کا علم ہو جائے۔ اور فرمایا کہ واللہ اطت السماء وحق لها ان تئد، آسمان جو ہے وہ چڑچڑا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چڑچڑائے، ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، 4 انگلی جگہ بھی آسمان میں خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے لیے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ ابو ذر نے یہ حدیث سنی جو روایت کر رہے ہیں، قال ابو ذر یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، ابو ذر نے یہ حدیث بیان کر کے کہا اے کاش میں ایک ایسا درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اپنے حواس کو جمع کر لیا جائے اور اللہ کی اس عظیم الشان قدرت کو سامنے رکھا جائے، ہماری حیثیت یہ عجیب ہو جاتی ہے۔ ہم کس طرح اللہ کے یہاں جا کر جواب دیں گے جس کے مخلوق میں فرشتوں کی ایک مخلوق وہ ہے کہ پورا آسمان پڑا ہوا ہے اور سجدے میں پڑے ہیں تو قیامت تک سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، رکوع میں ہیں تو قیامت تک رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں تو قیامت تک قیام کے اندر ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی اور 5 وقت کی نماز الٹی سیدھی پڑھ کے بھی جنت کو واجب سمجھ لیتے ہیں، لیکن فرشتوں کو دیکھو، ان کی عبادت کو دیکھو۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ ہے، لیکن آپ نے خود فرمایا میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں روزے بھی رکھتا ہوں، اس لیے یہ بیلنس کرنے والی بات ہے، کنٹرول کرنا اپنے۔ تو صبر جو ہے اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ اور صبر علی الآفات، اس کے کئی امپلیمنٹیشن ہے، لیکن صبر کہتے ہیں کنٹرول کرنے کو۔ تو یہاں فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، مدد حاصل کرو صبر سے۔ اب سوال یہ ہے کہ صبر خود ایک بہت مشکل چیز ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ فرمایا نماز سے، بالصبر والصلاۃ، نماز سے قائم کر۔ مگر نماز بے فائدہ تو نہیں ہے، ہماری پڑھنے والی نماز جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے، مگر اگر واقعی نماز جس کو کہتے ہیں اگر وہ نماز پڑھی جائے تو پھر لازمی طور پر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور لازمی طور پر نفس جو ہے وہ کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اسی واسطے اسی نماز کے لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میں ایک مثال میں دے دوں، جو نیوٹریشن ہیں نیوٹرسٹ وہ کہیں کہ بھائی دودھ جو ہے وہ انسان کے صحت کے واسطے بہت مفید ہے۔ جب یہ بات کہی جائے گی کہ دودھ بہت مفید ہے تو اس سے دودھ ہی تو مراد ہوگا یا 80% پانی ملا کر کے اور دودھ جو ہے اس میں کیا فائدہ رکھا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نقصان دہ ہو گیا، 20% ہی دودھ صحیح ہے تو، مگر جس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ دودھ جو ہے مفید ہے اس سے مراد واقعتاً دودھ ہے۔ جس وقت کہا گیا کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے بے حیائیوں سے روکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً نماز ہو تو وہی برائیوں سے روکتی ہے۔ اب ہماری نماز جو ہے اب اس کا پرسنٹیج نکالنا نہ ہمارے بس کا نہ آپ کے بس کا کہ وہ واقعتاً کتنی % نماز ہے، لیکن جو بھی ہو بے فائدہ تو نہیں، کرتے رہنا چاہیے اس کو، مگر
قرآن حکیم کی آیت جو ہے اس میں شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن شریف میں تو فرمایا گیا کہ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، مگر یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو مسجد کے اندر جانے والے لوگ 5 وقت یہ تو لڑتے بھی رہتے ہیں، سمجھا، جھگڑتے بھی رہتے ہیں اور بہت سے کام غلط کرتے رہتے ہیں. تو یہ کیسے قرآن شریف کی آیت کیسے ہو گئی؟ قرآن شریف کی آیت درست ہے، عمل کے اندر کمی اور کمزوری ہو رہی ہے. قرآن شریف جب کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، اس کے معنی یہ ہے کہ صبر بھی صحیح ہو، نماز بھی صحیح ہو، تو پھر اس سے پوری مدد مل جائے گی اور نفس کنٹرول میں آئے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، خود ہی فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یہ نماز، انہا سے مراد الصلاح ہے، کیونکہ اگر صبر اور نماز دونوں کو کہا جاتا تو انہما کہا جاتا کہ یہ دونوں، مگر کہا جا رہا انہا، اور ہا کی ضمیر جو ہے پروناؤن، اس سے مراد ہے نماز. فرمایا یہ نماز جو ہے بڑی بھاری، آسان نہیں نماز پڑھنا، لیکن الا علی الخاشعین، سوائے ان کے کہ جو خاشعین ہوں. ہاں خاشعین ہو جائیں تو پھر نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اتنا مشکل نہیں رہتا. اب خاشعین کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ڈکشنری میں جا کر دیکھیں، اللہ میاں نے خود ہی اس کا مطلب بتلا دیا. خاشعین کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کا خیال رکھتے ہوں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے. یہ ہو گیا وہ خاشعین. اسی لیے ڈکشنری میں بھی خشوع کے معنی کیا لکھیں کہ دل اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے خشوع. تو وہی بات ہو گئی جس کو قرآن شریف نے دوسرے انداز میں فرما دیا. تو معلوم ہوا کہ جب یہ بات ہوگی خوف خدا پیدا کرو اپنے اندر، اور خوف خدا پیدا ہوگا تو نماز پڑھنا آسان ہوگا، نماز پڑھنا آسان ہوگا تو صبر بھی، نماز پڑھو گے صبر حاصل ہو، اور ان سب چیزوں سے نفس کنٹرول میں آئے گا اور سارے دین پر عمل کرنا آسان. معلوم ہوا نماز سے مسئلہ چلا. کیا بات ہوئی کہ اپنا علاج کرنا ہے تو بھی نماز سے، اور یہ علاج ایسا ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا اب تندرست ہو گیا اب دوا کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ دوا بھی ہے اور یہی غذا بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے سورہ المومنون میں عجیب بات، قرآن شریف کا کمال دیکھیے، جو میں نے کہا کہ یہی دوا بھی ہے اور یہی غذا بھی ہے، اسی سے علاج بھی ہوگا اور اسی سے ترقی بھی ہوگی. اس کو سورہ مومنون میں بات یہ کہاں سے سمجھ میں آئی ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. کون سے ایمان والے؟ جن کا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھا ہو اور لسٹ میں لکھا نہیں. فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف لو لگا رکھتے. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون. ان ایمان والوں کو جو کامیاب ہو گئے ہیں ان کے جو صفتیں بتلائی گئی ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس بتلائے گئے ہیں، ان میں پہلا وصف بھی نماز ہے اور آخری وصف بھی نماز ہے. معلوم ہوا کہ ابتدا بھی نماز سے ہے ان کی ترقی کی اور انتہا بھی نماز میں ہے. اب اسی لیے میں نے کہا کہ بعض لوگوں نے تصوف کے نام سے جو گل کھلائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی، بعض لوگوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ صاحب انہوں نے ہم کو نماز کی ضرورت نہیں. بھائی کیوں ضرورت نہیں؟ ہم تو ہر وقت اللہ کے مشاہدے میں رہتے ہیں. یہ تو عوام کے بات. ارے جاہل آدمی، سمجھ میں آیا؟ نماز ہی کے ذریعے سے تو اللہ کا مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے، نماز کے علاوہ کیسے ہوگا؟ اگر نماز کے بغیر ترقی کی کوئی صورت ہو سکتی اور کوئی مقام اگر ایسا آ سکتا کہ نماز کی ضرورت نہیں تو نبی کا مقام ہو سکتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو نبی نے کبھی نہیں چھوڑا، نہ رات کو چھوڑا دن کو چھوڑا، نہ سفر میں چھوڑا نہ حضر میں چھوڑا. تو نماز جو ہے وہ عوام مسلمانوں کے واسطے بگنرس جو ہیں ان کے لیے ہے، اور جو گریجویٹ ہو جائیں ان کے لیے. ایسی لوگوں نے نکالی. ایک دفعہ میرا کشمیر جانا ہوا تو جمعہ کی نماز وہاں میں نے پڑھائی، جاننا پتہ نہیں کیا کون سی بستی تھی، وہ دور دور سے لوگ بیچارے وہ پہاڑوں سے آتے ہیں. تو خیر نماز کے بعد جب مجھے اثر
تک مجھے ٹھہرنا تھا اور عصر کے بعد مجھے کسی اور بستی جانا تھا. تو عصر کی نماز کا وقت آیا, کھانا بھی کھانا تھا ایک صاحب کے یہاں. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں, میرے خیال سے 40 سال کی عمر کے ہوں گے, داڑھی بھی چھوٹی سی ہے, مگر میں یہ تو سمجھا کہ یہ ہیں کچھ دوسروں سے مختلف, اور انداز یہ ہے کہ یہ ان میں کچھ گڑبڑ ہے. میں نے بھی نہیں پوچھا کون ہے, کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد ہم نے کہا بھائی ہم نماز کے لیے چلیں. تو مسجد ایک 4 بلاک کے فاصلے پر تھی, تو نماز کے لیے 20 منٹ پہلے ہم چلے. وہ حضرت وہیں بیٹھے رہ گئے, سبھی چلے مگر وہ وہیں بیٹھے. راستے میں پوچھا میں یہ کون تھا؟ کہنے لگے یہ پیر صاحب ہیں. اچھا بھائی پیر صاحب ہیں, کیا کرنے کو آئے ہیں یہاں؟ کہ وہ آتے ہیں کبھی 3 مہینے میں, جو ان کے وہ ہے آج کے ہم سرکاری زبان میں کہتے ٹیکس وصول کرنے کے واسطے, تو وہ ٹیکس لینے کے واسطے آئے ہیں اپنا 3 مہینے کا. تو خاندانی پیر چلے آ رہے ہیں. اے بندے خدا کے, یہ کیسی پیری ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں, ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ان کے مرید بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, پیر صاحب گھر میں بیٹھے ہیں. یہ ہے وہ مصیبت جس کی وجہ سے یہ سارے سلسلے بدنام ہوئے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ کہ الاحسان جو ہے وہ تو اعلیٰ درجہ ہے دین کا, لیکن وہ اس طرح کے لوگوں نے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے, خواہشات نفس کے اندر مبتلا تھے, انہوں نے آ کر اس کو برباد کر دیا, تباہ ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. یہاں نماز کو ایک بڑی عظیم الشان مقصد کے لیے بطور نسخے بھی فرمایا گیا, اور سورہ المومنون کے اندر اس کو منزل مقصود بھی قرار دیا دنیا کی زندگی میں. انشاءاللہ بقیہ آئندہ, اس لیے کہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے, آئندہ ہفتے عرض کریں. یہ کام بدر جو ختم ہوا, اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا, سارے عالم کے لیے. اور سارے عالم کے لیے رحمت اس واسطے بھی ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہری تعلیمات کے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے موجود رہیں گے, یہ قیامت نہیں آئے گی, یہ دنیا باقی رہے گی. اس واسطے بھی آپ رحمت ہیں سارے عالم کے لیے. اور جب آپ کی تعلیمات اتنا ضرور ہے کہ میں جب مصلی پر پہنچتا ہوں, ایک تو یہ کہ وضو میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ جو سنتیں ہیں ان میں سے کوئی سنت نہ چھوٹنے پائے, اور یہ کہ میرے ہاتھ اور پاؤں جس کا میں وضو کر رہا ہوں, میرا یہ اس میں ایک یقین رہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق وضو کا ان اعضاء سے گناہ جھڑ رہے ہیں وضو کے نتیجے میں. اس کے بعد میں مصلی پر آتا ہوں تو میں اپنے ذہن کو متوجہ کر لیتا ہوں اس بات کی طرف کہ میرے دائیں طرف جنت ہے, میرے بائیں طرف جہنم ہے, اور سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, اور پیٹھ کے پیچھے ملک الموت کھڑا ہوا ہے کہ میری روح قبض کرنے کو تیار ہے. اب ظاہر ہے جو یہ خیال پختہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوگا اس کی نماز کیسی ہوگی, اور کیا اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوگا. تو جس کو یہ خیال ہو کہ اللہ کے پاس پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں, جیسے کہ وہ میں نے شاید پہلے بھی سنایا ہوا ایک بزرگ کا واقعہ, تو وہ ہے لطیفہ بھی مگر عجیب واقعہ بھی ہے کہ وہ ایک بزرگ کے بارے میں یہ بات بادشاہ تک پہنچی کہ وہ 24 گھنٹے میں ایک آدھ دانہ کھاتے ہیں, وہ اس کے بعد کچھ نہیں کھاتے. انہوں نے کہا یہ تو ہے کوئی حقیقت ہے اس بات کی. وہ کہا کرتے ہیں کہ پیران امی پرند مریدہ می پرند, تو یہ پروپیگنڈا ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں. بلد 1-2 دانہ کھا کے آدمی کیسے جی سکتا. انہوں نے کہا صاحب یہ تو مشاہدہ ہے. وثوق کو یہ بات پہنچی. بادشاہ نے طلب کر لیا کہ بلاؤ تو ہم بھی دیکھیں اگر واقعی ایسا شخص ہے تو بڑا باکمال ہے. چنانچہ بلوا لیا گیا دربار میں. تو بادشاہ نے پوچھا ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم 24 گھنٹے میں 1-2 دانہ کھا لیتے ہو, کیا یہ بات صحیح ہے؟ سوال یہ کہ اگر یہ صحیح ہے تو جیتے کس طرح ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ حضور آپ میری بات چھوڑیے, آپ پہلے اپنی فکر کیجیے. میں کہیں گے فکر کروں کہ آپ کے مرنے کا 1 ہی مہینہ تو رہ گیا, تو آپ پہلے اپنی فکر کیجیے. تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بہرحال آپ اس کی فکر کریں. بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے جا کے بند کرو.
اور یہ عجیب ہم کو خبر دے رہے ہیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ 1 مہینہ ہم زندہ رہتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. اگر ہم مر گئے تو ٹھیک ہے، یہ بزرگ ہی ہیں، اور اگر جی گئے تو پھر ان کو ان کی جو ہے ان کے جھوٹ بولنے کی سزا دی جائے گی. بند کر دیا گیا. ان کے بند کیے جانے پر ان پہ کیا فرق پڑتا تھا؟ بھائی ہم جیسے لے آ کر جیل میں ٹھوس دیجیے تو سونے نیند برابر نہیں آ رہی، کھانے کو برابر نہیں مل رہا ہے، ہماری مصیبت. ان کے لیے کیا پریشانی تھی؟ 2 دانے کھانے تھے، اس سے زیادہ تو جیل میں مل ہی جاتا. لیکن بادشاہ پر جو ہے ایک فکر سوار ہوا، انہوں نے جو آدمی جیل جانے کو تیار ہو گیا، کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اس میں. اب لگے فکر میں، تو میں شام ہوئی، رات ہوئی، نیند سونے کا وقت آیا تو نیند ہی اڑ گئی. ساری رات جاگتے ہوئے گزری کہ صاحب آج جو ہے 1 دن جا لیا، وہ 29 دن رہ گئے مرنے میں. دوسرا دن بہرحال کیسے بھی کاروبار حکومت کا کیا، شام ہوئی پھر نیند غائب. ساری رات جاگتے گزر گئی، 2 راتیں نہیں سوئیں، تو تیسرے دن کیا بھوک لگے گی؟ تیسرے دن کھانا غائب. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 1 مہینہ چھوڑ 1 ہفتے میں سارا کولیسٹرول ان کا نکل گیا، اور وہ جو سارا موٹاپا چربی سب غائب، اب رہ گئے وہ بالکل چھلکا. 1 مہینہ جب گزرا تو 30واں دن ہوا تو بادشاہ بالکل مرنے کو تیار ہو گئے. آج 30واں دن، لیکن وہ جب سورج غروب ہوا تو پھر ان کو بلوایا. انہوں نے کہا آج 30 دن گزر گیا تو میں تو مرا نہیں. انہوں نے کہا حضور آپ کی بات کا جواب دینا تھا، آپ کو 1 مہینہ کے بارے میں نے بتلایا تھا، تو آپ کی حالت یہ ہوئی ہے. مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ میں اگلے لمحے زندہ رہوں گا کہ مر جاؤں گا. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں 2 دانے کھا کر کیسے زندہ رہتا ہوں. اصل میں یہی بتلانا ہے. انسان کی بے فکری جو ہے کہ مجھے تو ابھی 10 سال کا پلان بنانا ہے اور 50 سال کا پلان بنانا ہے، وہ بے فکریاں آدمی کو خرمستیاں اس کو سجاتی ہیں. لیکن یہ فکر کہ میں پتہ نہیں کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میں پہنچا دیا جاؤں، اس کے لیے نماز پڑھنا کب مشکل ہوگا. اس لیے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور ان کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں. اور پھر جبکہ نماز وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الصلاۃ معراج للمؤمنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے حدیث میں، اور یہ وہ جو آیت سورہ الاحزاب میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ آیت ہے سورہ احزاب میں. وہ تو آیت آپ نے بہت مشہور سن رکھی ہوگی، خطبہ میں بیان کی جاتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو صاحب یہ آیت جب اتری تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ میاں نے جو بھی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہمیں اس میں ضرور شریک کیا. اب یہ آیت جو اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں تم بھی بھیجو، اے ایمان والو. تو عرض یا رسول اللہ اس میں ہماری شرکت کیا ہے؟ اس پر وہ آیت اتری تھی کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ذات ہے اے ایمان والو تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. یہ ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں بھی اس میں صلاۃ اور سلام میں اللہ میاں نے شریک کر لیا کہ نبی پر بھی صلاۃ اور سلام اللہ اور فرشتوں کی طرف سے، اور مومنین پر بھی صلاۃ اور سلام اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے. تو امت کو شریک کیا گیا ہے نبی کے نعمتوں میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی معراج. سوال یہ ہے کہ امت کا حصہ کیا ہے؟ تو امت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایک تحفہ دیا ہے اس معراج میں، اور وہ تحفہ ہے نماز کا. نماز فرض کی گئی معراج میں، اور وہ نماز کیا ہے؟ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج للمؤمنین، نماز جو ہے یہ معراج ہے مومنین کی. کیوں؟ اس واسطے کہ معراج میں کیا ہوا تھا؟ بندہ اللہ سے قریب ہوا تھا. یہی ہے نا بھائی، بندے کو اللہ سے قرب حاصل ہوا تھا. تو وہ تو ان کی شان تھی کہ ان کو آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا، ہر ایک کی وہ بات نہیں ہو سکتی، مگر ظاہر ہے کہ نبی کی نعمتوں میں اور رحمتوں میں شریک کرنا تھا امت کو،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اب اللہ سے اتنا قریب کسی حالت میں نہیں ہوتا جتنا قریب سجدے میں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں بندے کے ماتھا رکھا ہوا ہوتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے. یہ ہے معراج مومنین کے واسطے. تو جب یہ ہے مقام نماز کا, تو جس کے دل میں خوف خدا ہو, جس کے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ کے پاس مجھ کو جانا ہے, اس کو نماز میں مزہ نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ سمجھ میں آیا؟ اس کو کھانے میں مزہ آئے گا, اس کو نماز میں مزہ آئے گا, اس کو گانے میں مزہ نہیں آئے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. چنانچہ آپ پر جب کبھی کوئی پریشانی آتی اور ذہن پر بوجھ ہوتا, حدیثوں میں آتا ہے, آپ کی سیرت میں ہے کہ آپ نماز کی نیت باندھ لیا کرتے تھے. اب نماز کی نیت جب باندھ لی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ رب اور معبود اور آپ کے درمیان جو ہے سلسلہ قائم ہو گیا اور وہ تکلیفیں دور ہو گئی. قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی غم اور رنج مسلط ہو جائے, اگر خوشی کی کچھ چیزیں اس کے سامنے لائے جائیں تو غم غلط ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کی فطرت یہ بنائی, اسی واسطے مصیبت کے ساتھ راحت, نعمت کے ساتھ مصیبت, خوشی کے ساتھ غم اللہ نے اسی واسطے رکھا. اگر غمی غم ہوا کرتا آدمی پھٹکا نہ کھاتا, مگر صبح کو غم ہے تو دوپہر ہونے تک کوئی خوشی مل گئی, دوپہر کو خوشی ہے تو شام کو غم مل گیا. نہ خوشی جو ہے لازوال دی گئی ہے اس دنیا میں اور نہ غم لازوال دیا گیا. تو نماز کو جب کوئی شخص معراج سمجھ کر کے اور نماز کی نیت باندھے گا اور حقیقی نماز وہ پڑھنے لگ جائے گا, اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک یقیناً حاصل ہوگی. ہمارے یہاں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو ہمارے بزرگوں میں سید الطائفہ کہا گیا, وہ ساری جماعت کے بڑے تھے. تو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک نماز کی ایک نسبت ہوتی ہے, کسی کو وہ نسبت نماز کی حاصل ہو جائے جو بھی اس کے معنی ہو. تو معلوم ہوا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نماز کی نسبت حاصل تھی بزرگوں سے. تو وہ فرماتے تھے کہ اگر انتقال کے بعد, حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں, بڑے بڑے جید علماء اور بزرگان ان کے مریدین رہے. حیدرآباد میں جو جامعہ نظامیہ قائم ہوا, مولانا انوار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جامعہ نظامیہ بنایا, وہ حاجی امداد اللہ صاحب ہی کے خلیفہ ہیں. اسی طرح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دیوبند کے مدرسے کے بانی, مولانا محمد رشید احمد گنگوئی, یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں. تو سید الطائف, تو حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میرے انتقال کے بعد اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے بخش دیا اور فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے, تو میں کہوں گا خداوندہ اپنے عرش کے نیچے مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت دے. ہم تو سوچتے ہیں کہ حور مانگیں گے, غلمان مانگیں گے, شراب مانگیں گے, پھل مانگیں گے, وہاں تو یہ کہ نماز مانگیں گے. اس لیے کہ وہ نماز کی وہ کیفیت یقیناً ان کو دنیا میں حاصل ہوئی ہوگی کہ جس کے بعد ان کو کسی اور چیز میں لذت نہیں مل رہی تھی. تو وہاں تو عرش کے نیچے مصلی بچھے گا تو کیا کیفیت نہ ہوگی. تو نماز جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے فرمایا کہ بڑی بھاری ہے یہ نماز مگر خاشعین پر, اور جن کو یہ خیال ہو کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور ان کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں, اور اس بات کو کہ میں نے سارے دنیا پر تم کو فضیلت دی تھی. بلا شبہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں, جس زمانے میں ان کی شریعت ہی شریعت تھی اور ان کا دین ہی دین تھا, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو وہ برتری عطا فرمائی تھی کہ ساری دنیا کی قوموں میں بنی اسرائیل اعلیٰ درجے کی قوم تھے. اسی واسطے ان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ بھی بہت رکھا گیا. اب 1,24,000 انبیاء میں تقریباً 1,00,000 انبیاء تو بنی اسرائیل کے اندر ہوئے ہیں. تو یہ فضیلت تھی, فضیلت دی گئی تھی ان کو. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اور ڈرو تم اس دن کی کوئی ہولناکی سے کہ جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی بھی چیز کسی انسان کے کام نہ آئے. کیا مطلب کوئی چیز نفس عن نفس شیئا؟ یہ نہیں ہوگا. اس کے معنی میں مطلب بتلا دوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابا جان جا کر یوں کہہ لیں اللہ میاں مجھے پکڑ لیجئے مگر میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے, یہ نہیں ہوگا.
یہ ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے لیے وہاں کارآمد نہ ہوگی. ولا يقبل منها شفاعہ، اور اس دن سفارش قبول نہ ہوگی. سفارش قبول نہ ہونے کے معنی یہ ہیں جس سفارش پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، یہ مطلب ہے. کیا منشا؟ یہودیوں کہا کرتے تھے کہ ہم جہنم میں جانے والے نہیں. آگے آ رہی وہ آیت، ابھی بتاتا ہوں کہاں ہے. یہ ہے صفحہ نمبر 38 پر آ رہی آیت، اور آیت نمبر 80. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یوں کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، گئے بھی اگر تھوڑے دنوں کے واسطے جائیں گے. کیوں تھا یہ خیال؟ اس لیے کہ قرآن شریف نے ان کے اس یقین کو نقل کیا ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ میاں کا کنبہ ہیں، ان کی فیملی ہیں، اس کے دوست. لہذا اپنی فیملی کو کون مصیبت میں ڈالا کرتا ہے، اور اپنے دوستوں کو کون جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا کرتا ہے. ہم پہ عذاب آنے والا نہیں، اور اگر ہوا بھی ہم اتنے نبیوں کی اولادیں سب ہم کو بخشوا دیں گے. یہ تھی وہ بات، ہم کو بخشوا دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کے تعلق سے فرمایا. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے